جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے تو آگ کہاں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ بتاؤ کہ پہلے رات تھی پھر نہیں رہی تو بتاؤ وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. جنت کے لیے موٹیویٹ کیا گیا اور کیا فرمایا گیا کہ جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. اسپیشلی بنائی گئی ہے للمتقین، متقین کے لیے. اب متقین ہوتے کون ہیں؟ ہم سب چونکہ روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کا مقصد بھی کیا ہے؟ تقویٰ حاصل کرنا. تو روزہ اور آگے ہمیں کاموں کی کچھ لسٹ بتائی گئی ہے. اگر ہم اس لسٹ پر عمل کرتے ہیں تو ہم پکے متقی بن جاتے ہیں اور جنت پھر ہمارے ہی لیے ہوگی انشاءاللہ. چیک کرنا ہے آیا میں یہ کام کرتی ہوں، اور اگر نہیں کرتی تو پھر ہمیں اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے اور اس کو اپنے لیے لکھنا ہے کہ میں نے یہ کام آج سے نہیں کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نمبر 1 الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں. خوش ہوئے، خوشی ملی تب بھی اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ دے رہے، تکلیف آئی، پریشانی آئی تب بھی اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ دے رہے. مطلب کثرت سے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. اب وہ رزق ہے، کچھ بھی جو وہ دے سکتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. نمبر 1 ہو گیا، یاد رہے گا. متقین کی پہلی کوالٹی کیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خوشی میں بھی اور تکلیف کے وقت بھی دیتے ہیں. مال واپر تب بھی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، تھوڑے میں سے بھی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. نمبر 2 والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارا روزہ ہے، یہ ہم نے کام کی ہے لہٰذا غصہ تو بنتا ہے، ٹھیک. لیکن اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی کوالٹی کیا بتائی؟ والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے جو دنیا میں اپنے غصے کو پی جاتا ہے، غصہ آتا ہے لیکن اسے ہم کرتے خود ہیں. ہم خود کرتے ہیں غصہ، کیونکہ یہ غصہ آپ کو، اگر کوئی ٹیچر ہے تو یہ غصہ اس کو اپنے پرنسپل کے سامنے نہیں آئے گا وہ چیزیں توڑ دے اور ان کو گالیاں دے کے باہر جائے، ایسے نہیں ہوتا. وہ غصہ وہ کہاں کریں گے آگے؟ اسٹوڈنٹس میں ہوتا ہے. مطلب کیا تھا؟ کنٹرول تھا نا غصے میں. اگر ہم اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ دیکھیں حدیث یاد رکھنی ہے آپ کو اور مجھے، ہم سب کو، کہ جو شخص دنیا میں اپنا غصہ پی جاتا ہے، غصے پر کنٹرول رکھتا ہے، کل قیامت کے دن باقی انبیاء اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کے لیے نہیں جائیں گے. اور وہ جملہ یاد ہے وہ کیا کہیں گے؟ آج اللہ اتنے غصے میں ہے کہ کبھی نہیں تھا. آج اللہ تعالیٰ ناراض ہے اور کبھی نہیں ہوئے. اللہ رب العالمین نے ویسے ہی حساب دینا بھی یاد رکھیے گا. حساب شروع ہوگا نا تو اللہ رب العالمین کو غصے میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں اپنا غصہ پی جاتا ہے، کل قیامت کے دن جب رب العالمین غصے میں ہوں گے اللہ اس کو امر میں رکھیں گے. ہم سب چاہتے ہیں نا ہمارا آسان سا حساب ہو جائے، ہم پھنس نہ جائیں اس کٹہرے میں، ہم جہنم کی گہری کھائی میں نہ گر جائیں. تو پھر ہمیں استطاعت رکھنے کے باوجود بھی غصے کو پی جانا ہے. غصہ، اور پھر یہ غصہ اصل میں کہا جاتا ہے کہ جیسے ایک شیطان انسان کو، یہ شیطان جوش دلاتا ہے اور خون ابلتا ہے، تبھی اللہ کے نبی نے فرمایا پانی پلا دیں غصہ اس پر. اعوذ باللہ پڑھیں، کیونکہ شیطان موٹیویٹ کر رہا ہے، شیطان ابھار رہا ہے ہمیں اپنے رب کا نافرمان بنانے کے لیے، فتنہ اور فساد برپا کرنے کے لیے. اور ہم کہتے ہیں تو غصے میں تھے لہٰذا ہم بول گئے سب کچھ. لیکن یاد رکھیے گا لکھا تو گیا تھا. اب ہم نے روزہ اپنے پیٹ کا بھی رکھنا اور اپنے غصے کا بھی رکھنا، بس غصہ آنے ہی نہیں دینا. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز کیا پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ آتا ہی نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غصہ کیا؟ آج ہم تھوڑی سیرت شروع کرتے ہیں، آپ پڑھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ہمارے لیے اسوہ حسنہ تھی. اور پھر ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، ایک بندہ آیا اور آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی مجھے وصیت کیجیے. تو اللہ کے نبی نے اس کو کیا وصیت کی تھی؟ 3 دفعہ فرمایا تھا لا تغضب، غصہ نہ کرنا، غصہ نہ کرنا. اس طرح ایک دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں جو مقابلے میں دشمن کو ہرا دے، بلکہ پہلوان کون ہے؟ جو اپنے غصے کو پی جائے. اور ایک دوسری حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے. اور طاقتور مومن کون ہوگا؟ اب آپ غصے پی جانے والی حدیث سے سمجھے طاقتور کون ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ طاقتور وہ نہیں جو پہلوان کو ہرا دے، بلکہ
پہلوان وہ نہیں، طاقتور وہ نہیں جو کسی پہلوان کو دوسرے کو مقابلے میں ہرا دے، بلکہ اصل میں طاقتور کون ہے؟ جو اپنے غصے کو پی جائے۔ تو دوسری حدیث میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو طاقتور مومن کمزور مومن کی نسبت زیادہ پسند ہے۔ تو غصہ کرنا، غصے کا اظہار کرنا یہ ہمارے طاقتور نہیں بلکہ ہمارے کمزور ہونے کی ایمان علامت ہے کہ ہم اپنے نفس، اپنے دماغ اور شیطان کے ہاتھوں اتنے وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ بس اب وہ جو ریاکشن ہے غصے کا اصل میں شیطان کی وجہ سے، اب شیطان نہیں، ہمیں غصے کی عادت ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگنی ہے اور وعدہ یاد رکھنا اللہ کا کہ کل قیامت کے دن اللہ ہمیں اس دن محفوظ رکھیں گے جب اللہ خود غصے میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو کوالٹیز ہو گئی، یاد رہے گی۔ نمبر 3 والعافین عن الناس، نمبر 3 کیا ہے؟ وہ لوگوں سے درگزر کرتے، لوگ بول گئے، لوگوں نے اذیت دی لیکن وہ درگزر کرتے تھے۔ عاف لفظ سے عفو، درگزر سے اگنور، بس بلا دیتے، چھوڑ دیتے، اس نے جو کیا اپنے رب کی خاطر معاف کر دینا۔ اور فرمایا اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر ہم یہ 3 کام کر رہے ہیں، ہم پہلے متقین کی فہرست سے کہاں تک آ جائیں گے؟ احسان کرنے والوں میں۔ اور یاد کیجئے، کسی کو یاد ہے احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا عطا کریں گے؟ کون بولا؟ اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ اگر ہم عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نمازی ہیں، باقی عمل کر رہے ہیں، ہم جنت تک پہنچیں گے۔ ٹھیک، وعدت للمتقین۔ اور جب ہم یہ 3 کام اسپیشلی کر رہے ہیں، بڑا فوکس ہے ہمارا ان 3 کاموں پر، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمیں محسنین کی فہرست میں شامل کر کے ہم سب کو اپنا دیدار عطا فرمائے، اللہ کا چہرہ دیکھنا نا، اللہ کا دیدار کرنا نا ہمیں۔ تو پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگلی کوالٹی کیا ہے محسنین کی؟ جب ان سے کوئی فحاشی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، بس اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کو بخش دے۔ انہوں نے جو کیا وہ اس پر اصرار بھی نہیں کرتے، جبکہ وہ جانتے ہیں یہ لوگ ہیں جن کی جزا ان کے رب کی طرف سے بڑی بخشش ہے، اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں، اور یہ عمل کرنے والوں کا کے لیے بڑا ہی اچھا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے گناہ کیا تو کہا اے میرے رب میں نے گناہ کیا، مجھے بخش۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صحیح حدیث ہے بخاری کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے ایک گناہ کیا ہے، پھر اس کو احساس ہو گیا، اب وہ بخشش طلب کر میں نے اس کو بخش دیا، پھر اس نے ایک اور گناہ کر لیا، پھر اس نے رکی کیا کہا کہ اللہ مجھ سے تو گناہ ہو گیا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس کو دلی دکھ بھی ہوا، اس نے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے جان لیا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ بخشتا ہے، اور اس نے مجھ سے کوشش مانگی، لہٰذا میں نے اس کو بخش دیا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، اسی حدیث میں کہ ایک بندے نے پھر اسی بندے نے دوبارہ گناہ کیا ہے، پھر بخشش طلب کرا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے بخشش مانگی لہٰذا اسے بخش دو۔ اور چوتھی دفعہ اللہ تعالیٰ پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ یہ بندہ اچھی طرح جان گیا ہے کہ صرف اس کا ایک رب ہے جو بخشتا ہے، لہٰذا اے فرشتوں گواہ رہو میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، سو اب وہ جو چاہے کرے۔ مطلب گناہ اگر ہو جائے تو رک کے اس کے لیے دلیل نہیں ڈھونڈنی چاہیے کہ میں نے تو اس وجہ سے کیا تھا پھر کیا ہو گیا، نہیں، بلکہ اس ٹائم پہ اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، اور یہی احساس ہے جو انسان کو اللہ کے نظر میں پسندیدہ بناتا ہے۔ اور یہ محسنین کی صرف ہے کہ غلطی ہوتی ہے لیکن وہ فوراً اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں، وَلَمْ يُصِرُّوا، وہ اصرار نہیں کرتے، اسے اپنی ڈیلی روٹین نہیں بناتے۔ اور فرمایا یہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ عمل کرنے والوں کے لیے بڑا عمدہ اجر ہے۔ بے شک تم سے پہلے بہت سے طریقے گزر چکے ہیں، تو زمین میں چل پھر کے دیکھ لو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک وضاحت ہے اور بچنے والوں کے لیے تو سراسر ہدایت اور نصیحت ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم کمزور نہ بنو، غم نہ کرو، اور فرمایا تم ہی غالب ہو ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر ایمان ہے۔ مطلب اگر تم خالص اپنے رب کے لیے کچھ کر رہے ہو، اگر تمہارے اندر مضبوط ایمان ہے تو دشمنوں کے مقابلے میں ڈر کے اپنے آپ کو غم لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور فرمایا اگر تمہیں کوئی زخم پہنچا تو یقیناً ان لوگوں کو بھی اس جیسا زخم پہنچ چکا ہے۔ غزوہ احد میں مسلمان شکست یافتہ تھے، بہت پریشان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس سے پہلے تم ایسا ہی شکست کا غم
ان کافروں کو دے چکے ہو. اور فرمایا یہ تو دین ہے جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جان دے جو ایمان لائے اور تم میں سے بعض کو شہید بنائے. اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خاص کر دے جو ایمان لائے اور کافروں کو مٹا دے. یا تم نے گمان کر لیا فرمایا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا تاکہ وہ صبر کرنے والوں کو بھی جان دے. کیا پتہ چلتا ہے جنتی ہم کب بنیں گے؟ جب ہم جہاد اور صبر کریں گے. جہاد بالسیف تلوار سے بھی ہوتا ہے، جہاد بالقلم بھی ہوتا ہے اور جہاد بالقلب بھی ہوتا ہے. قلم سے جہاد ہوتا ہے، جہاد دل سے ہوتا ہے اور جہاد تلوار سے ہوتا ہے. ہم تلوار والا جہاد تو نہیں کر سکتے کہ آپ اور میں گھوڑے پہ نکل جائیں اور جا کے کافروں کی گردنیں اڑائیں. ہم کیا کریں گے؟ ہمارا کون سا جہاد ہے؟ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا. جہاد جتنا اجر ملتا ہے اگر ایک عورت اپنے گھر کی ذمہ داری کو اللہ کی رضا کے لیے عمدہ طریقے سے پورا کر رہی ہے، نماز میں اس کے دل میں جو وسوسے آ رہے ہیں ان سے بچنے کی کوشش میں ہے. اور اسی طرح یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، حدیث یاد رکھیے گا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی طلب علم ہے، طلب علم کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور جب تک وہ واپس نہیں لوٹتا تب تک وہ مجاہد فی سبیل اللہ کاؤنٹ ہوتا ہے، شمار کیا جاتا ہے. اور اگر وہ اس راستے میں فوت ہو جائے تو وہ شہید ہوگا. اور شہید کا پہلا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بغیر حساب کے اس کو جنت میں داخل کیا جاتا ہے. کتنی بڑی سعادت ہے. آپ اور میں ہم بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، اپنی اور نصیحت کا اپنی اور دوسروں کی نصیحت کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ریوارڈ دے رہے ہیں؟ ہم تب تک مجاہد فی سبیل اللہ کاؤنٹ ہو رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے ہی دین کی مجالس سے جوڑے رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی شاگردی میں ہی اپنے پاس بلا لے. ہم سب شاگرد ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تم تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے کہ اس سے پہلے ہی اس سے ملو. بے شک تم نے اسے اس حال میں دیکھ لیا تو تم اسے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ایک رسول ہے، بے شک اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے. تو کیا اگر وہ فوت ہو جائے یا قتل کر دیے جائے تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ یعنی اگر استاد یا رسول اللہ تمہارے پاس نہ رہے تو کیا تم عمل کرنا چھوڑ دو گے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ احد کے اندر یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے تو لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تھے، لوگوں کے اندر مٹ بھیڑ ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کبھی بھی یہ خبر ملے گی کہ رسول اللہ دنیا میں نہیں رہے تو کیا تم عمل ہی نہیں کرو گے؟ اور فرمایا یاد رکھو جو اپنی ایڑیوں پر پھر جائے تو وہ اللہ کا نقصان نہیں کر سکتا. تو بے شک اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بہت جلد بدلہ دینے والا ہے. اور کسی جان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے. اور فرمایا لکھے ہوئے کے مطابق جس کا وقت مقرر ہے، جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے ہم اسے اس میں سے دیں گے اور جو آخرت کا بدلہ چاہے ہم اسے اس میں سے دیں گے. اور بے شک وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ہم شکر کرنے والوں کو بہت جلدی اور بہت عمدہ بدلہ دیں گے. پہلے بھی آیا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اللہ شکر کرنے والوں کو بہت بدلہ دینے والا ہے. اور یہاں پہ کیا فرمایا؟ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ہم شکر کرنے والوں کو بہترین جزا دیں گے. اور یہ سین جو ہوتا ہے، سین دونوں میں آ رہا ہے، وَسَيَجْزِي اور وَسَنَجْزِي. سین کس کے لیے آتا ہے؟ گرامر کے اسٹوڈنٹ موجود ہے؟ انقریب، فوراً کے لیے، بہت جلد، بہت جلد، اسے کہتے ہیں ٹومرلی، بہت جلد، جتنا جلدی ہو سکے. جو شکر گزار بنتا ہے اللہ اس کی زندگی کو رونما اور بہار سے بھر دیتے ہیں. اور فرمایا کہ نہیں نبی جن کے ہمراہ بہت سے رب والوں نے جنگ کی تو نہ انہوں نے اس مصیبت کی وجہ سے ہمت ہاری جو انہیں اللہ کے راستے میں پہنچی، نہ وہ کمزور پڑے، نہ انہوں نے عاجزی دکھائی. اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. آج گویا چونکہ ہم سب بھی جب اللہ کے گھر کے اوپر چڑھتے ہیں، آتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو ہم کون ہیں؟ چونکہ مجاہد فی سبیل اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دیکھیں اس راستے میں دکھ تو آتا ہے، مصیبت تو دیکھنی پڑتی ہے، کمزوری فیل ہوتی ہے کہ ہم بس ہماری اینڈ ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے شو آف نہیں کی اپنی اس کمزوری کو، انہوں نے لوگوں کو نہیں شو کرایا کہ ہمارے اوپر کیا گزر رہی ہے. تو
رضا کے لیے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ایسے صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جیسے ہم اوپر چڑھ کے آپ کے گھر میں آتے ہیں، اللہ آپ ہمیں بھی صبر کرنے والوں اور اپنے محبوب اور پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی بات اس کے سوا کچھ نہیں تھی کہ انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دیجیے، ہمارے کام میں ہماری زیادتی کو بھی بخش دیجیے اور ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ اور کافر لوگوں پر ہماری مدد فرما۔ تو اللہ نے انہیں اس کا بدلہ عطا کیا اور آخرت کا بڑا اچھا بدلہ عطا کیا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کا کہنا مانو گے جنہوں نے کفر کیا تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں پر پھیر دیں گے، پھر تم نقصان اٹھانے والے ہو کر پلٹو گے۔ اور فرمایا بلکہ اللہ ہی تمہارا مالک ہے، اس سب مدد کرنے والوں میں سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ہم عنقریب ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا روب ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اس کو شریک بنایا جس کی اس نے کوئی بھی دلیل نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہ ظالموں کا بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور بے شک اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دیا جب تم انہیں اس کے حکم سے کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے ہمت ہار دی اور تم نے حکم کے بارے میں آپس میں جھگڑا کیا اور تم نے نافرمانی کی، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جسے تم پسند کرتے تھے۔ تم میں سے کچھ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور تم میں سے کچھ تو وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے، پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور بے شک اس نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ مومنوں پر بڑے فضل والا ہے۔ فرمایا اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ۔ فرمایا جب تم دور چلے گئے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے اور رسول تمہاری پچھلی جماعت میں تمہیں بلا رہے تھے تو اس نے تمہیں تمہارے ہوا کو بدل دیا، اور تاکہ تم نہ اس پر غم زدہ ہو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا اور نہ اس پر جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے، اور اللہ اس کی پوری خبر رکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جب عمل نہیں کیا اور وہ لوگ اس ٹیلے سے نیچے آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل ہونے کی، نعوذ باللہ من ذالک، شہید ہونے کی جب وہ ایک افواہ پھیل گئی تو لوگوں پہ مٹ پھیر ہو گئی، لوگ بھاگنا شروع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھڑے تھے، لوگوں کو بلا رہے پیچھے سے، تو لوگوں کا تو ادھر کھڑا اور تم کہاں بھاگ رہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو تم تو سو ہی نہیں رہے تھے، رسول اللہ تمہیں پکار رہے تھے۔ تو ہوا کیا؟ دیکھیں جب ایسے ہی ہوتا ہے، جب ایسے جان پر بن جائے اور کافر بڑی زور سے حملہ کر دے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو غم کے بدلے تمہیں غم پر غم تو ملے، لیکن اتنا سب کچھ ہوا، لیکن جو بھی صبر کرے گا، جو بھی مصیبت میں جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے۔ اور فرمایا پھر اس غم کے بعد اس نے تم پر ایک امن نازل کر دیا، اور وہ ایک اونگ تھی، ایک طرح کی نیند تھی جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی، اور کچھ وہ لوگ تھے جنہیں ان کی جانوں نے فکر میں ڈال دیا، وہ اللہ کے بارے میں غلط گمان کر رہے تھے۔ دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بلایا اور وہ سب لوگ واپس اکٹھے ہوئے تو اب چونکہ وہ میجورٹی زخمی بھی تھی اور کافروں نے چونکہ حملہ بھی کیا ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے ہم نے آپ سب پر سکینت نازل کر دی۔ وہ سکینت کیا تھی کہ سب سو ایک طرح کی اونگ تاری ہو گئی۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں، ابو طلحہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر اونگ چھا گئی جبکہ ہم عہد کے دن صفوں میں کھڑے تھے، اور حالت یہ تھی کہ تلوار میرے ہاتھ میں تھی لیکن میرے ہاتھ سے گر جاتی تھی، میں اس کو پھر اٹھاتا تھا پھر گر جاتی تھی، میں پھر اٹھاتا اور پھر گر جاتی، یعنی اتنی دیر کے لیے ان پر اونگ تاری ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد ان کو مضبوط کر دیا گیا۔ لیکن یہ اونگ کن پر تاری نہیں ہوئی تھی؟ جن کو بس یہ فکر پڑی ہوئی تھی ہمارے گھروں کا کیا بنے گا، ہمارے بچوں کا کیا بنے گا اور ہمارا کیا بنے گا۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سٹریس یا ڈپریشن یا انزائٹی کی وجہ سے نیند نہیں آتی، تو اصل میں ایک ہوتی بیماری اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کو چونکہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے اس لیے بھی نیند نہیں آ رہی۔ کیوں؟ کیونکہ جو لوگ رب پر بھروسہ کرتے ہیں ہاں کتنے ہی پریشان کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین ان کو سکون کی نیند عطا کر دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ کہتے تھے کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ کہہ دیجئے بے شک معاملہ سب کا سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ اپنے دلوں میں وہ بات چھپاتے تھے جو تیرے لیے ظاہر نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ اگر اس معاملے میں ہمارا کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ کہہ دیجئے کہ جنہوں نے قتل ہونا ہے اگر وہ
وہ اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں پر قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا وہ اپنے لیٹنے کی جگہوں پہ، اپنے قتل ہونے کی جگہوں پہ ضرور آ جاتے، اور تاکہ اللہ اسے آزما لے جو تمہارے سینوں میں ہے، اور تاکہ اسے خالص کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ سینے کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو تم میں سے اس دن پیٹ پھیر گئے جب وہ دو جماعتیں آپس میں سامنے تھیں، شیطان نے انہیں ان کے بعض اعمال کی وجہ سے پھسلایا جو انہوں نے کیے تھے، اور بے شک یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ نے ان کو معاف کر دیا تھا، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بڑا بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب انہوں نے زمین میں سفر کیا یا وہ لڑنے والے تھے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ اسے ان کے دلوں میں حسرت بنا دے۔ اور فرمایا اللہ زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، اور اللہ اس کو جو تم کرتے ہو خوب اچھی طرح دیکھنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی مومن اللہ کے نزدیک ضعیف مومن سے بہتر اور زیادہ پسندیدہ ہے۔ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی بھلائی ہے، اس چیز کی حرص کرو جو تمہیں نفع دے، اور اللہ سے مدد مانگو اور عاجز مت بنو۔ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا اور ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا اور یہ مصیبت نہ پہنچتی، کیوں بلکہ کہو اللہ نے جو مقدر کیا اور جو چاہا کر دیا۔ کیونکہ لو لفظ جو ہے نا آپ کا اگر، لو یہ شیطان کے کام کا رستہ کھول دیتا ہے، وہ شیطان کا رستہ کھول دیتا ہے۔ وہ لفظ کون سا لفظ؟ کاش یا اگر ہم یہ کہیں اگر میں ایسے کرتی تو ایسے نہ ہوتا اور آج ایسے ہو جاتا، انسان زیادہ ڈپریشن میں جاتا ہے، انسان زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کوئی بھی شخص یہ نہ کہے کہ اگر میں ایسے کرتا تو ایسے ہو جاتا۔ اب یہ بات کیا ہو رہی ہے، دیکھیں اگر کوئی فوت ہو جائے کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں، کسی دوسرے ملک گیا تھا وہاں جا کے فوت ہو گیا، تو پچھلے لوگ ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں کہ اگر وہ نہ جاتا تو نہ مارا جاتا، اسے جانے ہی کیوں دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اسپیشلی مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ تم لوگ یہ بات نہ کہا کرو کہ اگر کوئی جہاد فی سبیل اللہ کے میدان میں بھی فوت ہو جائے، وہ کہیں پہ بھی فوت ہو جائے، تو یہ مت کہو کہ کاش وہ وہاں نہ جاتا تو ایسے بچ جاتا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کی موت کی جگہ جو فکس ہے وہ تو پہلے سے، اور اس نے تو وہاں پہنچ کے ہی مرنا ہے۔ لہٰذا تم اپنے ایمان کو خراب نہ کرو، اور یہ طریقہ کار کافروں کا طریقہ کار تھا۔ ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، اس طرح کی باتوں کو کوئی گناہ سمجھتے ہیں، حالانکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ یا فوت ہو جاؤ تو یقیناً اللہ کی طرف سے بخشش اور رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ اور بے شک اگر تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ تو یقیناً تم اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، بس اللہ کی طرف سے بڑی رحمت کی وجہ سے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے لیے نرم واقع ہوئے ہیں۔ اگر آپ بدخلق سخت دل ہوتے تو یقیناً لوگ آپ کے آس پاس سے منتشر ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بڑے سخت رویے والے ہوتے، بڑے غصے والے ہوتے، تو کیا لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہونا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی اللہ کی خاص رحمت ہے آپ پر کہ آپ بڑے نرم دل واقع ہوئے ہیں۔ آج اگر ہم بھی دین کے ساتھ جڑے ہیں، اگر آج ہم بھی صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والا بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے اندر نرمی پیدا کرنی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جن گھر والوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں ان کے اندر نرمی رکھ لیتے ہیں۔ ہمیں چیک کرنا ہمارے لہجوں میں، ہمارے اخلاق میں کتنی نرمی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ سخت اور تندخو ہوتے تو آپ کے پاس سے یہ لوگ منتشر ہو جاتے، سو آپ ان سے درگزر کیجئے، ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کیجئے اور ان سے مشورہ کیجئے، اور جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں غزوہ احد کے اندر کیا معاملہ ہوا تھا؟ اللہ کے نبی کے صحابہ تھے نا جو اس ٹیلے سے نیچے آ گئے تھے، اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو گئی تھی، ہوئی تھی۔ اب کوئی سخت اور تندخو ہوتا تو اس نے کیا کہنا تھا؟ تم لوگوں کی وجہ سے پوری جنگ شکست میں بدلی، اس لیے تمہیں تو بلایا ہی نہیں جائے گا، تم سے کوئی بات ہی نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا آیات نازل کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیکھیے آپ ان کو درگزر کر دیجیے،
صحابہ سے مسٹیک ہوئی، معاف کر دیجئے ان کو. کیوں؟ کیونکہ یہ بدری صحابی ہے، جنت کا ٹیگ تو ان کے ساتھ لگی گیا، اور غلطی ہر انسان سے ہوتی. اور صحابہ کرام مغفور ہوتے، معصوم ان کی خطا نہیں ہوتے، مغفور ہے ان کے کاموں پر انہیں بخشش ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ ان کو معاف بھی کیجیے، ہر کام میں ان سے مشورہ بھی کیجیے، کیونکہ مشورہ پہلے اللہ کے نبی نے ان سے کیا تھا کہ کب کہاں کیسے کرنا ہے، لیکن اس مشورے کے بعد بھی کام خراب ہوا. دیکھیں ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں نا، ہمیں کسی سے مشورہ بھی کیا ہو، استخارہ بھی پڑی ہوئی ہو، اور کام پھر بھی خراب ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ہمیں دوبارہ ان سے مشورہ نہیں کرنا. اور یا پھر کسی نے ہمارے ساتھ تھوڑا بہت غلط کیا ہو تو ہم بس ہمیشہ کے لیے کٹ اپ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنا کام کرتے رہنا ہے، ان سے مشورہ بھی کرنا ہے، اور ساتھ ہی کیا فرمایا؟ بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ رب تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا. اور اللہ ہی پر لازم ہے کہ مومن اس پر بھروسہ کرے، اور کسی نبی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو بھی کوئی خیانت کرے گا تو وہ قیامت کے دن وہ لے کر آئے گا جس کی اس نے خیانت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ایک جنگ ہوئی اس کے بعد جو مال ان کے پاس تھا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ شاید اس میں ایک چادر تھی، بڑی قیمتی تھی، شاید وہ اللہ کے نبی نے رکھ لی، اور بھی بڑے معاملات تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک نبی کبھی بھی خیانت نہیں کرتا، نبی خائن ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں وہ کون سی ایمانت ہے اس کے پاس، کلام کی. قرآن ایمانت ہے جو اللہ کے نبی کے پاس آتا تھا، اللہ کے نبی لوگوں کو دے رہے تھے. تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیانت کرنے والے دنیا کی کسی حقیر چیز کے معاملے میں، تو وہ مطلب قرآن کے معاملے میں بھی خیانت کر، اور تم کتنا غلط سوچ رہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ خیانت کرنے والا ہو. ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبوت اور خیانت دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتی. اگر کوئی نبی ہے تو وہ خائن نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو جس نے خیانت کی ہوگی کل قیامت کے دن وہ چیز لے کر آئے گا. ایون سوئی کی بھی اگر خیانت ہوئی ہے نا تو وہ کل قیامت کے دن آپ کی بنی ہوئی ہوگی اس بندے کے پاس ہوگی. خیانت تو خیانت ہی ہوتی ہے. اور پھر وہی کہا جاتا ہے دیکھیں برتن بھی، اور پھر اسی طرح ہر وہ چیز جو جان بوجھ کے کسی کی ہتھیاری جاتی ہے یا پتہ نہ چلنے دیا جائے اور وہ چیز خیانت کر لی جاتی ہے، کل قیامت دن وہ پاس ہوگی. اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر شخص کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہوگا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلا اس شخص جیسا ہے جو اللہ کی طرف سے ناراضگی لے کر لوٹا، جس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. یہ لوگ اللہ کے نزدیک مختلف گروہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں. اور اللہ کے نزدیک انسانوں کے درجے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہونے والے. کوئی اللہ کی نظر میں جنتی ہے، کوئی اللہ کے نظر میں فاسق ہے، کوئی اللہ کی نظر میں بڑا ہی پسندیدہ ہے. ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے ہم اپنے رب کی نظر میں کیسے. کوئی اللہ کی نظر میں جنت کے بہت عمدہ درجوں پر فائز ہے، اور کوئی اللہ کی نظر میں ابھی بھی گہری کھائی میں گرا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا جب اس نے ان میں سے ایک رسول انہی کے اندر بھیجا جو ان پر اس کی آیات پڑھتا، انہیں پاک کرتا، انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے. اور بے شک وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. اور فرمایا جب بھی کبھی تمہیں ایک مصیبت پہنچی کہ یقیناً اس سے دگنی تم پہنچا چکے تھے تو تم نے کہا یہ کیسے ہوا، کہہ دیجئے یہ آپ کے رب کی طرف سے ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. اور جو مصیبت تمہیں اس دن پہنچی جب دو گروہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے تھے تو وہ اللہ کے حکم سے تھی تاکہ وہ ایمان والوں کو جان لے، تاکہ وہ ان لوگوں کو جان لے جنہوں نے منافقت کی اور جن سے کہا گیا آؤ اللہ کے راستے میں لڑو یا پھر مدافعت کرو. تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی لڑائی ہمیں معلوم ہوتی تو ہم ضرور لڑتے. وہ اس دن اپنے ایمان کے قریب ہونے کے نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے. دیکھیں ہر دور میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جب دین کو ان کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کہتے نہیں ہمیں پتا ہوتا یا ہمارے اندر ہمت ہوتی ہیلے بہانے کی. آج دین کو ضرورت کیا ہے کہ اس دین کو سیکھا جائے، توحید پرست ملت ابراہیمی کو فالو کیا جائے، آگے سکھایا جائے. تو لوگ ہمارے ساتھ ایسے کرتے ہیں، کیا شو کرتے ہیں ہمیں اللہ کے دین سے بڑی محبت ہے، ہمیں قرآن سے بڑی محبت ہے، لیکن کیا کریں ہمارا اتنا کام ہے، کیا کریں ہم پڑھ نہیں سکتے، ہم بیٹھ نہیں سکتے. دیکھیں وہ سارے ہیلے بہانے تو یہی رہ جانے. کیا وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے؟ تو
اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ایسی باتیں کرنے والے اپنے ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، وہ اپنی منہوں سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں تو ہوتی ہی نہیں۔ اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور وہ خود بیٹھے رہے کہ اگر وہ ہمارا کہنا مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے، کہہ دیجیے پھر اپنے اوپر سے تو موت ہٹا کر دکھاؤ تو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہرگز مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ تو زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ وہ اس پر بہت خوش ہے جو انہیں اپنے فضل سے اللہ نے دیا، اور ان کے بارے میں بھی بہت خوش ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ ان کے پیچھے سے نہیں ملے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ یہی وہ روایت ہے، یہی وہ آیت ہے جس کے بارے میں روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی ایک شخص فوت ہوتا ہے اس کی روح کو علیین کے مقام پہ ٹھہرایا جاتا ہے، وہاں پر باقی جو پچھلے لوگ فوت ہو چکے ہیں، گھر والے، ماں باپ، باقی رشتہ دار جو بھی فوت ہو چکا ہوتا ہے، ان کی روحوں کو بھی ادھر سے ملاقات کروائی جاتی ہے۔ تو اب وہ جو نیا بندہ فوت ہوا ہے اس کی روح ادھر علیین کی مقام پر آئی ہے، تو باقی بھی چونکہ ادھر موجود ہے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں اچھا بتاؤ وہ جو تھے وہ سارے ہمارے بچے تھے، جو بھائی بہن وہ تو ابھی مر کے ان کی روح ہے تو ہم یہاں نہیں ملے ان سے، وہ کیا کر رہے ہیں آج کل؟ تو وہ ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو وہ بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں جس راستے پر تم اور میں تھے، تم اور ہم تھے، جیسے ہم یہاں اکٹھے ہو گئے، بڑی امید ہے کہ وہ بھی کریے، کیونکہ وہ بھی وہی توحید کا راستہ اپنائے ہوئے ہیں، وہ بھی وہی جہاد فی سبیل اللہ کا راستہ اپنائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا، وہ خوشیاں مناتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے صرف اسمائل پاس کرے اور اوپر سے نہیں، وہ دلی خوشی ہوتی ہے، انسان کھل اٹھتا ہے، وہ جنتی روحیں کھل اٹھتی ہیں ان لوگوں کے بندے کے بارے، ان لوگوں کے بارے میں سن کر کہ وہ بھی اسی راستے پر ہے جس پر ہم تھے۔ جبکہ اس کے برعکس نافرمان کو سجین، وہ جہنم کے گھڑے کا ایک مقام، ایک ایسا مقام ہے، وہاں پہ ان کو جلتی ہوئی روحوں کو اکٹھا کرایا جاتا ہے، کیونکہ کچھ جگہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی روحوں پر ملاقات کو جو بد روح ہے جس نے حرام تک کیا تھا، پھر رب کو ناراض کیا ہوا، تو اس کی روح تو علیین تک پہنچے گی نہیں، آسمان کا تو دروازے ہی نہیں کھلتے، تو اس کی روح سے وہی، اس کی روح کو اوپر سے وہی زمین پہ پٹک دیا جاتا ہے۔ پھر اس کو لگتا ہے کہ مجھے جو وسعت دلا رہے ہیں وہ ابلتے پانی سے دلا رہے ہیں، یہ اس شخص کو فیل۔ نیک روحوں کو تو اوپر ملاقات کروائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ خوش ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ اللہ کی طرف سے عظیم نعمت اور فضل پر بہت خوش ہوتے ہیں، اور اس بات پر بھی کہ بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا، اس کے بعد بھی انہیں زخم پہنچا، ان میں سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی اور متقی بنے بہت ہی بڑا اجر ہے۔ وہ لوگ کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ بے شک لوگوں نے تمہارے لیے فوج جمع کر لی ہے سو ان سے ڈرو، تو اس بات نے انہیں ایمان میں زیادہ کر دیا۔ انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے، وہ بڑا ہی اچھا کارساز ہے۔ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، تو وہ اللہ کی طرف سے عظیم فضل اور نعمت لے کر لوٹے، انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی۔ جب غزوہ احد ختم ہو گیا، مسلمان زخموں سے چور پڑے، زخمی ہیں، اس ٹائم ان کو بتایا گیا کہ ابو سفیان جو چلا گیا تھا سامان سمیٹ کے، وہ لشکر سمیت واپس حملہ کرنے کے لیے آ رہے، وہ بھی لڑائی انہوں نے ختم ہوئی ہے، سامان سمیٹ کے وہ بھی جا رہے تھے۔ تو کافی آگے جا کے ان کے دماغ میں آیا کہ ہم تو پاگل تھے، ہم تو مسلمانوں کو تڑپتا اور زندہ چھوڑ کے آ گئے، وہ سارے تو مسلمان تو تھے، میدان میں پڑے تھے، ہم ساروں کے سر قلب کر کے سب ہستی سے مٹا کے آ جاتے۔ تو وہ رستے میں جب ان کو خیال آیا تو وہ واپس آنا شروع ہو گئے، انہوں نے سوچا کہ نہیں اب جا کے ختم کر آتے۔ تو ادھر سے کسی نے خبر اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کو دی، تو صحابہ کرام اور سارے سب اٹھے اور انہوں نے کہا ہم زخمی ہیں لیکن ہمیں اس معاملے سے پریشانی نہیں، ہم اپنے دین کا اور اپنے نبی کا دفاع کریں گے۔ یہ سوچ کر وہ اٹھے تھے اور وہ چلنا شروع ہو گئے، زخم لگے ہوئے، اس کے باوجود چلتے جا رہے ہیں۔ تو ادھر سے اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کے دل میں رعب ڈال دیا، اس کے دل میں خوف آیا کہ وہ پھر حملہ کرنے آ رہے ہیں، وہ زخمی تھے، یہ ڈر کے وہ بھاگ گیا، واپس چلا گیا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام چل کے آئے تھے انہوں نے ایک مقام پہ اسٹے کیا، وہاں پہ ایک تجارتی قافلہ آیا، انہوں نے ان کو سامان بیچا، خریدا اور لین دین ہوا، اور یہ منافع لے کے وہاں سے واپس آ گئے۔ ایک اللہ کی آزمائش تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دیکھو اس ٹائم پہ انہوں نے اپنے رب کی رضا کی خاطر اٹھے تھے، تو اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یہ شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے اور تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان
ایمان والے ہو وہ لوگ تجھے غمزدہ نہ کریں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، بے شک وہ اللہ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ رکھے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کو ایمان کے بدلے خریدا وہ ہرگز اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ بے شک جو ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں نملی لہم خیر لانفسہم، کہ وہ مہلت ان کے لیے اچھی ہے، فرمایا بلکہ وہ تو ہم ان کو مہلت صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ گناہ میں بڑھ جائیں، انما نملی لہم لیزدادوا اثما۔ ہم گناہ کرتے ہیں، ہم پر کوئی اللہ کی پکڑ نہیں آتی، نہ زمین دھنستی ہے، نہ آسمان گرتا ہے، نہ چھت گرتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اصل میں ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کی ڈھیل ہے، اور سمجھتے ہیں کہ نہیں اللہ کی سپورٹ ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو ڈھیل دیتے ہیں، اور یہ ڈھیل ان کے حق میں بھلائی نہیں بلکہ ڈھیل ان کو اس لیے ملتی ہے تاکہ یہ گناہ کے اندر نافرمانی کے اندر مزید بڑھ جائے، کر لیں جو کر سکتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ مثال دیتی ہوں، وہ ماں جو اپنے بچے کو کہتی ہے کر لو جو ہوتا ہے، تم نے کپڑے گندے کرنے، کھیلنا جو مرضی کرنا، ماں نے ایک دفعہ روکا تھا، 2 دفعہ روکا تھا، نہیں رک رہا بچہ، تو ماں اس کو کیا کرتی ہے؟ ڈھیل دیتی ہے، کر لو۔ پھر کیا کرتی ہے؟ اب آپ خود مائیں بیٹھ رہی ہیں، بتائیں کیا کرتے ہیں آپ؟ فارغ ہو کے پھر ایک ہی دفعہ پکڑتے ہیں، جب ایک کنڈی میں ڈال دیتے ہو، پھر آپ ہر طرح کا خیال رکھیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو تمہیں ڈھیل ملتی ہے تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اس لیے مل رہی ہے تاکہ تم خوب گناہ کر لو، اور فرمایا دیکھو ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، یعنی پھر بھی معافی نہیں مانگ رہے، اپنے رب کی طرف نہیں پلٹ رہے، تو اللہ نے ذلت و رسوائی کا عذاب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسا نہیں کہ ایمان والوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے علیحدہ کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہرگز ایسا نہیں کہ تمہیں غیب کی اطلاع دے دے، لیکن اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو گے فَلَكُمْ عَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بڑا ہی اجر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمْ، فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرتے ہیں، جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے دیا ہے، وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ وہ ان کے لیے اچھا ہے بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن انہیں اس چیز کا توق پہنایا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا، اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی میراث ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے جو تم کرتے ہو پورا باخبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، فرضی صدقہ نہیں کرتا، تو قیامت کے دن اس کے مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی، گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی، توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، وہ اسے اپنے دونوں جبڑوں سے پکڑے گا اور اسے کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں ہوں تیرا خزانہ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی تھی کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں اور اپنا مال حقداروں تک نہیں پہنچاتے، کل قیامت کے دن یہ مال ان کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا بخل سے بڑی بیماری کیا ہو سکتی ہے؟ بخل سمجھتے ہے پاس پھر بھی نہیں دے رہے، اللہ کے راستے میں نہیں دے رہے، اپنی ضرورت بھی نہیں پوری کرے، کسی اور کی بھی نہیں کرے، تو اس سے بڑھ کر کوئی اور بیماری نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو تنگ دلی سے محفوظ رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی جتنا بھی مال جو کچھ بھی ہے اس کا وارث تو اللہ ہے۔ تمہیں تو عارضی ملا تھا کہ اس میں سے دو دوسروں کو بھی دے، دلا کے نیکیاں کما لو، جنت کما لو، لیکن تم اس مال کا سانپ بن کے بیٹھے، کل قیامت کے دن سانپ بھی تمہارے گلے میں ہو۔ اور وہ جو سونا چاندی کو محفوظ کر کے رکھتا ہے اس میں سے زکات نہیں دیتا، تو وہ سونا چاندی تختیاں بنا کے جیسے استری ہوتی ہے نا، ایسے ہی گرم کر کے جہنم کی آگ میں تپا کر میدان حشر میں اس کے چہرے، اس کی کمر اور اس کے سینے پہ لگایا جائے گا، اس کو تپایا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں فرضی صدقہ بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔